اور امام احمد رضا خان کی ولادت سے پہلے کی سچویشن کا جائزہ لو. ندوۃ العلماء شباب پر، سر سید کا فتنہ شباب پر، دیوبند کا فتنہ شباب پر. ہر ایک کی پوزیشن یہ ہے کہ اپنے اپنے لٹریچر کے ذریعے اور اپنے اپنے انسٹیٹیوشن کے ذریعے اپنے عقیدے کی ترویج و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے ناموس کے تحفظ کے لیے اپنے محبوب کے نام کی برکتوں کو دے کر امام محمد رضا کو پیدا فرما دیا. میں آج ایک نئے انداز سے آپ کی سوچ کو اعلیٰ حضرت کی تحریر کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں. جب اعلیٰ حضرت کی تحریر کو پڑھو تو اعلیٰ حضرت کی تحریر کو پڑھنے سے پہلے صحابہ کے انداز تحریر کو دیکھو، تابعین کے انداز تحریر کو دیکھو، تابعین کے انداز تحریر کو دیکھو، غوث و خواجہ کے انداز تحریر کو دیکھو، اور پھر امام محمد رضا کی تحریر کو پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے فیض کا سلسلہ امام محمد رضا تک جاری و ساری نظر آتا. وہی انداز، وہی فکر، وہی سوچ. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو سچویشن کتنی خراب تھی اور کتنی بھیانک تھی. اس سچویشن کو سامنے رکھو اور امام احمد رضا خان کی ولادت سے پہلے کی سچویشن کا جائزہ لو. ندوۃ العلماء شباب پر، سر سید کا فتنہ شباب پر، دیوبند کا فتنہ شباب پر. ہر ایک کی پوزیشن یہ ہے کہ اپنے اپنے لٹریچر کے ذریعے اور اپنے اپنے انسٹیٹیوشن کے ذریعے اپنے عقیدے کی ترویج و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے ناموس کے تحفظ کے لیے اپنے محبوب کے نام کی برکتوں کو دے کر امام محمد رضا کو پیدا فرما دیا. تنہا امام محمد رضا ہیں اور بے شمار فتنے ہیں. آخر امام محمد رضا نے کون سا طریقہ اختیار کیا جس سے ہر فتنے کا مقابلہ انہوں نے کیا اور ہر فتنے کو ایسا جواب دیا کہ اس جواب کا جواب آج تک کسی کے پاس نہیں. تو یہ صدیقی فیض تھا، وہ انداز صدیق اکبر تھا. جانتے ہیں آپ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، ختم نبوت سے متعلق دعوی نبوت کرنے والوں کا فتنہ، نہ جانے کتنے فتنے اس زمانے کے اندر ابھرے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر فتنے کے مقابلے کے لیے تیار ہوئے. لشکر کو جب روانہ کیا، توجہ چاہوں گا، لشکر کو جب مسیلمہ ابن کذاب کے مقابلے کے لیے جب روانہ کیا، سچویشن یہ تھی کہ مسیلمہ ابن کذاب کے ماننے والے بھی کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے. اس زمانے کے مجاہدین نے صدیق اکبر سے پوچھا، حضور یہ تو بتائیے کہ وہ لوگ بھی کلمہ نماز پڑھتے ہیں، جب ہمارے مد مقابل آئیں تو ہم کیسے پہچانیں کہ یہ ہمارا ہے یا اس کا ہے؟ کہا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب تم میدان کے اندر یا محمدہ کہو اور جواب میں اگر یہی طرز اختیار کر کے کوئی یا محمدہ کہے تو سمجھ لینا وہ تمہارا ہے، اور جواب نہ آئے تو سمجھ لینا وہ تمہارا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت اسی طرز کو اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. وہی طرز اختیار کیا. آج اعتراض یا رسول اللہ ہی پر کیا جاتا ہے. یہاں سے ہم سمجھ لیں کہ یہ اعتراض کرنے والوں کے سینے میں کیا ہے. ان کا دل حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا خالی ہے.
بلکہ حق تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہلکی سی بے ادبی بھی اگر کوئی کر بیٹھے تو زندگی کے سجدے، زندگی کی عبادت، زندگی کی ریاضت، یہ سب کچھ بارگاہ سمدیت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس کا دفتر نیکیوں سے بالکل خالی کر دیا جاتا ہے۔ خطا ادھر بھی، خطا ادھر بھی، مولا کیا بات دنیا میں اتار دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطائے اجتہادی ہوئی، دنیا میں اتار دیے گئے۔ ابلیس سے خطا ہوئی، جنت سے نکال دیا گیا۔ خطا ادھر بھی، خطا ادھر بھی، مولا کیا بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا اور اس کے گلے میں قیامت تک کے لیے لعنت کا توق ڈال دیا گیا، تو جواب ملے گا ابلیس نے گستاخی کی تھی اور ان سے خطائے اجتہادی ہوئی ہے، اس لیے سن لو، اللہ عز و جل اپنے محبوب کی توہین کو گوارا نہیں کرتا، اور پھر اگر توہین کرنے والا پوری دنیا میں سجدوں کے نشان بھی رکھ دے تب بھی اللہ اس کے سجدے کو قبول نہیں کرتا، منہ پہ مار دیا کرتا۔ تو اعلی حضرت نے کیا سکھایا؟ ادب حضور سکھایا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا سکھایا؟ تعظیم مصطفیٰ سکھایا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا سکھایا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت سکھائی۔ اعلیٰ حضرت نے کیا سکھایا؟ آقا کریم کی محبت میں تڑپنا سکھایا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا سکھایا؟ رسول اعظم پر مر مٹنا سکھایا۔ اور اللہ اکبر، تاجدار کائنات پر مر مٹنے کا جذبہ، یہ بات یاد رکھیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کو بتایا۔ اور میں یہاں ایک بات عرض کر دوں، وہ فاروق اعظم جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر، وہ فاروق اعظم جن کے حوالے سے حضور فرمائیں کہ